جب ہمیں ساری باتوں کا پتہ چل گیا کہ تشدد کیا ہوتا ہے، کوئی عورت ہے یا مرد ہے جو فیملی ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کے سچویشن میں رہ رہے ہیں، پھر ان کی زندگی میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے، چاہے 1 سال بعد آتا ہے، 10 سال بعد، 15 سال بعد، کہ ان کو لگتا ہے کہ اب جو ہماری سیفٹی ہے نا وہ رسک پہ ہے، یعنی کسی بھی وقت کسی کو کوئی مار سکتا ہے. یہ تو ہم سب کو مطلب ہماری اپنی ججمنٹ کہتی ہے، ہمارا جس کو چھٹی حس کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا کسی وقت کچھ بھی برا ہو سکتا ہے. اگر ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا برداشت ختم ہو گئی ہے اور اگر یہ کسی مجھے یا میرے بچوں میں سے کسی کو ماریں گے تو یہ ہماری سیفٹی رسک پہ ہو جائے گی، اب ہمیں کسی وقت بھی گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے. اس کے لیے تیار ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ مینٹلی تیار ہو گئے کہ مجھے کسی بھی وقت جب یہ حملہ کریں گے یا کچھ یا بچوں کو نقصان پہنچائیں گے تو میں نے گھر چھوڑنا ہے. اگر ہم اس موقع پہ پلاننگ کریں گے تو پھر اس میں ساری جو ہے نا ہم سارے کنفیوز ہو جائیں گے. اس کے لیے پہلے سے آپ نے بنا لینا ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ شاید مجھے گھر چھوڑنا پڑے. سب سے پہلے آپ نے یہ بات جو ہے اپنی فیملی میں سے، خاندان میں سے، دوستوں میں سے، کلاس فیلو میں سے، لینڈ لارڈ، جو بھی کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میرے گھر کی سچویشن ایسی ہے کہ شاید مجھے کبھی نہیں بھی چھوڑنا پڑے لیکن چھوڑنا پڑے گا. دوسرے نمبر پہ آپ نے، اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو بچوں کو ذہنی طور پہ بتا دیں، کیونکہ بچہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے وہ میرا قصور ہے. آپ آرام سے بیٹھ کے بغیر روئے دھوئے بچے کو بتائیں کہ ہم 2 ایڈلٹس ہیں، ہماری آپس میں لگتی نہیں ہے، یا اس گھر میں تھوڑا بہت جو بڑوں کی آپس میں ہوتی ہے نا، 2 لوگوں کی آپس میں رائے نہیں مل رہی، تو اس بات پہ ان کو بھی غصہ چڑھ جاتا ہے، مجھے بھی غصہ چڑھ جاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا، مطلب آپ کے ابو یا امی ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے، لیکن روز روز کی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے اس لڑائی جھگڑے سے الگ ہونا ہے. جب ہم 2 بڑے اپنی بات طے کر لیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے. اس لیے جب ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا تو جب میں آپ کو کہوں گی تو ہم جائیں گے، اس میں سے کوئی ڈرنے کی بات ہے ہی نہیں. یہ ہم اپنے جو بڑے ہیں نا یہ آپس میں کچھ سارٹ آؤٹ کر کے ہم اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. جب بچوں کے ساتھ آپ نے بات کر لی، ان کو پرامن ماحول میں بتا دیا تاکہ وہ ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہوں. دوسرے نمبر پہ خود بھی آپ تیار ہو گئے، آپ نے اپنے کسی ٹرسٹ بندے کو بھی بتا دیا، بچوں کو بھی ذہنی طور پہ تیار کر لیا. بچوں کو ایک بات اور ضرور بتائیں کہ اگر مارنا جو ہے نا وہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اگر میں یا آپ کے بابا یا گھر میں کوئی بھی کسی کو مار پیٹ شروع کرتا ہے تو آپ نے ہیلپ کال کرنی ہے. اگر میں باہر نہیں نکل سکوں تو آپ نے نکل کے ہمسایوں کو بتانا ہے یا 911 کال کرنا ہے، یا جب میں کہوں یا میں کسی سچویشن میں، اور ایک کوڈ رکھ لیں آپس میں، جیسے بلو کلر ہے، ریڈ کلر ہے، اپنے بچوں کو بتا دیں کہ چونکہ ہم تھوڑی سی ڈینجرس سچویشن میں رہ رہے ہیں، جب میں بلو یا ریڈ بولوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی سے ہیلپ کال کرنی. پھر آپ نے ایک بیگ تیار کرنا ہے ہر وقت، کیونکہ سچویشن ایسی ہو گئی ہے نا کہ آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اس بیگ میں سب سے پہلے تمام آئیڈینٹیفیکیشن اپنے بچوں کے، پاسپورٹ کی کاپیاں، البرٹا ہیلتھ کی کاپیاں، اور اضافی ایک جو ہوتے ہیں نا $10 $20 $30 جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس میں رکھیں، اور گھر کی چابیاں اور جو ضروری دوائیاں ہیں جو آپ نے روز کھانی ہیں یا بچوں نے. تو یہ بیگ ایک آپ تیار کر کے ہمیشہ کسی ایک جگہ رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور میری ایڈوائز ہے کہ آپ کی جو، اگر آپ کی سچویشن آپ نے نہیں بھی چھوڑنا نا، ہمیشہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی کاپیاں کر کے اپنے کسی فرینڈ، لینڈ لارڈ یا اسی طرح جس کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ ایکسٹرا کاپیاں رکھ دیا کریں. یہ تو آپ کی پریپریشن ہو گئی جب آپ نے سوچا کہ آپ نے یہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ پتہ کریں اپنے، مطلب جب باہر نکل کے آپ کسی بھی 7-11 پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ شیلٹر کے کیا نمبر ہیں. اب آپ کو ضروری نہیں ہے شیلٹر میں جائیں، جب آپ کال کریں گے وہ آپ کو ساری معلومات دیں گے کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. تو کسی ایک کاغذ پہ آپ شیلٹرز کے نمبر لکھ لیں. آج کل سب کے پاس فون ہے، فون پہ آپ جو ہی ٹائپ کریں گے کہ آپ کے ایریے میں کتنی شیلٹرز ہیں وہ آپ رکھ لیں. یہ آپ کی ساری سیفٹی ہو گئی جب آپ نے مائنڈ بنا لیا کہ آپ لیو کر رہے ہیں. جب آپ ایک دفعہ چلے جائیں تو اس کے بعد آپ اپنے سیل فون سے لوکیشن آف کر دیں. اس کے بعد اگر آپ نے گھر کے لینڈ لائٹ سے کوئی نمبر ڈائل کیا تھا شیلٹر کا یا پولیس کا، اس کے علاوہ کوئی فیک نمبر ڈائل کر کے اس کو، تاکہ کوئی ری ڈائل کر کے آپ کا وہ نہ کر سکے. اور کسی ٹرسٹ والے بندے کو فون کر کے کہیں گے آپ اس وقت 7-11 میں یا شیلٹر میں، ایسے بندے کو نہیں جو ان کو بتا دے. یہ جب آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے.
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس گروسری سٹور پہ نہیں جانا جس میں آپ ریگولر جاتے تھے، کیونکہ اب آپ نے چھوڑ دیا. 3 مرلے نا، ایک تیار ہونا جانے کے لیے، دوسرا چلے جانا. جب چلے گئے تو آپ نے ڈیفرنٹ بس روٹ یوز کرنے ہیں جو کہ آپ روزانہ کرتے تھے. ایک ہی بس، ہر ایریے میں 2-3 بسز جاتی ہیں. چینج کرنا ہے. اسکول میں سب کو بتا دینا ہے کہ میرے بچوں کو کون پک کر سکتا ہے، کون ڈراپ کر سکتا ہے، اور ڈیفرنٹ گروسری سٹور پہ جانا ہے. یہ سارا کچھ کر کے اگر آپ اسی گھر میں واپس آتے ہیں، یہ ہے اگر آپ نے اسی ریلیشن شپ میں چیزیں سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، آ گئی ہیں، پھر آپ نے یہ سیفٹی بیگ اور اپنی سیفٹی پلان ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا. اگر پارٹنر کو آپ کے گھر سے چلے جانے کو کہتے ہیں اور آپ کو واپس اس گھر میں بھیجتے ہیں، سب سے پہلے گھر کے لاک چینج کرانے ہیں، سیکیورٹی الارم لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی رشتہ دار کو، لینڈ لارڈ کو، سب کو بتانا ہے کہ یہ بندہ ہمارے گھر آنے کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں بھی نظر آ جائے تو آپ نے مجھے بتانا ہے یا پولیس کو کال کرنا ہے. تو اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے ٹرسٹ والے لوگوں کو ٹرین کریں، اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو زندگی ہے نا، سیفٹی سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے میں نے سیف رہنا ہے، اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی موو آن ہونے.